نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے ہمیں چکر دیا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی خیر ہے، تو یہ گندے گلاس میں پانی کیوں نہیں پیتے؟ نوکر کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تجھے لکھا ہی نہیں تم گندے گلاس میں پانی لایا۔ وہ کہے گا آقا اس کا اندر بالکل ٹھیک ہے، باہر کو نہ دیکھو، اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس کا اندر بالکل پاک صاف ہے، آپ پی لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی کے منہ پر گلاس مارا جائے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے سانچے میں ڈھلنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، یہی ہماری راج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا تو اس کا آستین بڑا تھا، اس میں سے بازو چھپ گیا۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، ان کے کرتے کا یہ آستین بڑھ گیا تھا تو انہوں نے اس کو چھری سے کاٹا تھا، تو میں بھی چھری سے کاٹوں گا، میں نہیں اس کینچی سے کاٹتا۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ چاہے اس وقت آپ کو کینچی ملی نہ ہو، آپ نے چھری سے کاٹ دیا، لیکن جیسے کرتے دیکھا ویسے کرتے چلے گئے۔ ایک جگہ سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی۔ حضرت عمر جب کبھی وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے کہ یہاں میرے محبوب کو ٹھوکر لگی تھی، میں بھی ٹھوکر کھاؤں گا، یہ کیا عشق ہے۔ مجنوں نے تو کتے کے بھی قدم چومے۔ لوگوں نے کہا دیوانے کتے کو کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا پاگلو یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے رسول کے طریقے نہ چومیں، اسی کے طریقے نہ چومیں جس جیسا کوئی بنایا نہیں۔ مراد پھر گئے یا اللہ ان کو اپنا خلیل بنا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا، داؤد علیہ السلام آپ نے لوح نرم فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آمینو باللہ و رسول اکٹھے ہو گئے، تؤمنون باللہ و رسول اکٹھے ہو گئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اکٹھے ہو گئے، من یطیع اللہ و رسولہ دیکھو اکٹھے ہو گئے، یطیعون اللہ و رسولہ دیکھو اکٹھے ہو گئے، من یعص اللہ و رسولہ اکٹھے ہو گئے، ذالک بانہم کفروا باللہ و رسولہ کیسے ساتھ آ رہا ہے، من یشاقق اللہ و رسولہ، اس آپ کی شان میں یہ بڑی عظیم شان آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ صرف مجھے راضی کرنے سے کام نہیں بنے گا، میرے رسول کو بھی راضی کرو، اس لیے کہا قیامت تک تیرا میرا نام ساتھ چلے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سلام بھیجا، نوح علیہ السلام پہ سلام، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام، موسیٰ ہارون علیہ السلام پہ سلام، یاسین علیہ السلام پہ سلام۔ لیکن جب اپنے محبوب پہ سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہتا جیسے اوروں کو کہا، اپنے محبوب کی شان دکھائی، کلام بدلا، انداز بدلا، خطاب بدلا۔ اب میں اردو میں کیسے سمجھاؤں جو اللہ نے اس میں بتایا، ان اللہ کہ اللہ نے کیا طاقتور بات فرمائی اور کتنی عظیم الشان بات فرمائی ہے۔ ان اللہ والملائکۃ، ایک لفظ کی طاقت، پھر لفظ اسم ذات کی طاقت، پھر آگے والملائکۃ نہیں کہا بلکہ ملائکتہ، فرشتے تو ہیں ہی اللہ کے، اگر اللہ الملائکۃ کہتا تو بھی ٹھیک
تھی، پر اللہ اپنا نام دولت دفع لایا ہے۔ کہا سنو میرے بندو، تحقیق بے شک یہ کوئی نہیں، ان کے ساتھ ترجمے کوئی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہی نہیں جو ان کے لیے لگائے جائے، اردو ہو یا فارسی ہو، انگریزی ہو یا ساری لولی لنگڑی زبانیں ہوں، یہ عربی کا کہا ترجمہ کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہا ان اللہ بے شک والملائکۃ اور اللہ کے فرشتے۔ میں آپ کی شان کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، کیا کرتے ہیں؟ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی وہی کرو جو تمہارا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اتنی اونچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ صحابہ ڈر گئے، جب آپ اٹھے تو پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا؟ کہا یہ سجدہ شکر ہے کہ میرے اللہ نے کہا اے میرے محبوب جو تجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ پڑھوں گا، ایسا لادہ نبی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا تو دوڑے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں دوڑ کے آیا تاکہ تم خوش ہو جائے۔ اگر مالک نوکر کو بلائے تو وہ دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے۔ کہا یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تم خوش ہو جائے۔ اور اللہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جائے، وہ اللہ جو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جائے۔ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جائے گا، تم راضی ہو جائے گا، کیا کمال ہے۔ پھر ہمیں سکھایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت کہو، بے ادبی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اونچے مت بولو۔ یہ صرف قرآن سے جو اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو شاہد ہے، تو مبشر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی ہے، تو سراج ہے اور سراج منیر ہے، تو بشیر ہے، تو نذیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا جبرائیل اللہ جب مجھے رحمت للعالمین کہتا ہے تو میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا؟ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر لگا رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری تعریف کی تو مجھے امید لگی کہ میری جان بخشے گی، کہ اللہ نے آپ کی برکت سے میرے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ۔ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف کی ہے، فرشتہ ہے، کریم ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امانت والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو جب اللہ نے میری اتنی تعریف کی تو مجھے پتہ چلا کہ اب میں دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ اس کی رحمت سے اللہ نے مجھے یہ حصہ دیا ہے۔ اس محبوب کے طریقوں کو چھوڑ کر کہاں بھاگنا ہے؟ کوئی ماں تو ایسی لاؤ جو اتنا روئی ہو جتنا اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ کوئی باپ تو ایسا دکھائے جو اپنی اولاد کے لیے اتنا پسا ہو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسے ہوئے۔ کوئی باپ تو دکھاؤ جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو۔ کوئی ماں تو دکھائیں جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو۔
اور یہ دیکھو محبوب خدا، اپریل کا مہینہ، آپ کے سر کے اوپر تو چھت پڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ گرمی تو رکی پڑی ہے۔ عرفات کا میدان، اپریل کا مہینہ اور 1 بجے سے لے کر سورج چھپنے تک کوئی 6 گھنٹے کے قریب آپ اونٹنی جیسی سواری پر، جس پر کوئی آرام نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کی چلچلاتی دھوپ بھی تھک ہار کر سو گئی اور سورج بھی ڈوب گیا، پر محبوب خدا کی دعائیں ختم نہیں ہوئی۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آنے والی ساری نسلوں کے لیے دعائیں کر دیں۔ اور نہ کھانا کھایا نہ پیا، شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں روزہ ہے۔ فضل کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے 1 پیالہ دودھ کا بھیج دیا جو آپ نے عرفات کے میدان میں پیا، ان کے علاوہ کچھ نہیں پیا۔ اتنی لمبی دعائیں، نہ کوئی ماں مانگے نہ کوئی باپ مانگے، اس کے طریقوں میں ہمیں نظر نہ آئے، اس کے طریقوں میں ہم اپنی نجات نہ سمجھیں، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اے اللہ،